إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں 15ویں ویڈیو انشاءاللہ ابھی اللہ کی توفیق سے بنائی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر 121 تک کا رکوع ہے. 13واں رکوع ہے اور 15ویں ویڈیو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یعنی توراۃ یا انجیل دونوں اس کو پڑھتے ہیں اور وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اس میں گڑبڑ کر دی انہوں نے. اور اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ جنہیں امی کہتے تھے مشرکین مکہ، وہ بھی تھے، انہیں امی کہا جاتا تھا، وہ بھی ایسی بات کرتے تھے. تو وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، اور یہ کہلاتی ہے فرقہ بندی. جیسا کہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے. آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بھئی ہم تو دیوبندی ہیں، حق پر ہیں، بریلوی حق پر نہیں ہے. اس طریقے سے بریلوی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، دیوبندی غلط ہیں. اس طریقے سے اہل حدیث کہتے ہیں. یعنی کہ تمام مسالک مکاتب فکر کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے. کسی بھی عالم سے سوال کرو تو وہی جواب دے گا، جو میں جس جماعت میں ہوں یا جس مسلک میں ہوں، جس فرقے میں ہوں، یہ حق ہے. اس کے پاس وہ دلیل کسی بھی عالم کے پاس نہیں ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حق ہے. کہنے کو کہہ بھی دیں گے مگر عملاً ایسا نہیں ہوتا. ہر مسجد میں ممبر پر جو بیٹھا ہوتا ہے، ایک عالم بیٹھا ہوتا ہے ممبر پہ، خاص طور پہ جمعے کی نماز میں ہم لوگ سب جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہم جب ان کی تقریریں سنتے ہیں تو وہ اپنے مسلک کے اگینسٹ جو مسلک ہوتا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں. چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو. آپ اپنے آنکھ سے یہ عمل دیکھیں گے، وہاں اپنے کانوں سے سنیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے مساجد کے اندر. حالانکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں دنیا کی نظر میں. مسلک جو بھی اپنے مسلک کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں دیوبندی ہوں تو میں دیوبندی کے علماء کو ہی حق سمجھوں گا اور کہوں گا جی علماء دیوبند جو ہے وہ حق ہیں. تو میرے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. اگر آپ وہی جماعت اگلی دفعہ کسی اور جگہ میں پڑھ لیں، کسی اور مسجد میں پڑھ لیں، اگلا جمعہ آپ چلے جائیں اہل حدیث مسجد میں، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ اہل حدیث کہہ رہا ہوگا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ غلطی پر ہیں، غلط ہیں، صحیح نہیں ہے، اور ہمارا مسلک جو ہے وہ صحیح ہے. یہ تمام کے تمام لوگ شروع سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ دینی جسے کہتے ہیں مذہبی معاملہ جو لوگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو دین کی بات ہو رہی ہے. بات دین تو ایک ہی ہے، دین میں جھگڑا ہے ہی نہیں کوئی. آگے اللہ تعالیٰ اس پورے رکوع میں یہی بات ہمیں سمجھائے گا. تو آگے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. مثال کے طور پر کہنے کو تو سب کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں، یہ دعویٰ سب کر رہے ہیں. ہر مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہماری مسجد حق مسلک کی مسجد ہے اور نماز ہوتی بھی یہی ہے.
اگر آپ کسی اور مسجد میں جائیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. سوال کر لیں کسی بھی عالم سے کہ جی میں یہاں پڑھ رہا تھا، فجر میں نے وہاں پڑھ لی اور ظہر میں نے وہاں پڑھ لی، تو کہیں گے ہے فجر تو ہمارے ساتھ پڑھی ہے آپ نے، وہ تو صحیح پڑھی ہے. لیکن اگر آپ نے ظہر سامنے والی مسجد میں پڑھی ہے تو وہ تو مسلک کی، ہمارے مسلک کی مسجد ہی نہیں ہے، لہذا تمہاری نماز نہیں ہوئی. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ جا کے پوچھ لیں سوال، آپ کو یہ جواب ملے گا کہ ہاں جی آپ تو یار آپ کی نماز ہوئی نہیں، پھر کیا کروں؟ نماز دوہرا لو. جواب آئے گا کہ نماز دوہرا لو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اختلاف ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر قرار دے دوں اور کہہ دوں کہ وہاں نماز نہیں ہوئی. یہ میری غلطی ہے. اگر میں بھی کہہ رہا ہوں تو غلطی کر رہا ہوں. جو میں الحمدللہ ہم یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ بھائی دین ایک ہے. جسے اقبال کے شعر میں اقبال نے ایک شعر کہا ہے، وہ شعر بڑا زبردست ہے. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. بات بڑی زبردست ہے کہ بھائی جب حرم ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلک کے نبی تو نہیں ہے، کس کے نبی ہیں؟ پوری کائنات کے. اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورہ حج کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، یعنی تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو رحمت کسی ایک مسلک کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ کے رسول کو اگر کوئی کہے کہ میرے مسلک کے نبی ہیں تو آپ مان لیں گے اس بات؟ آپ کہیں گے نہیں، اللہ کے رسول تو یار تمام کائنات کے اللہ نے کہا ہے. اور کہاں سے میں بات کر رہا ہوں؟ یہ قرآن کے اندر ہے. جو آیت قرآن میں موجود ہوتی ہے اس کو پوری کائنات مل کے بھی جھٹلا نہیں سکتی. اگر ہے تو بتا دیجیے. اگر میں آیت پڑھوں گا تو آپ کیا بولیں گے کہ جی واہ جی آپ نے تو آیت پڑھی، یہ بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اگر میں کوئی حدیث بیان کروں تو ہو سکتا ہے آپ ٹوک دیں مجھے کہ جی یہ حدیث تو ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. علماء نے جو ایک رائے قائم کی ہوئی حدیثوں کے بارے میں، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان جھگڑوں میں مت پڑو کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. بات تو آ رہی ہے عمل کی، اور عمل کے بارے میں پہلی حدیث بخاری شریف کی کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی نیت، آپ کی نیت کیا ہے. آپ اگر بھلائی چاہتے ہیں، میں آپ سے کوئی دعوت دے رہا ہوں اور بھلائی چاہ رہا ہوں آپ کی، تو اس کا مطلب ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. میرے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو ہم نے تو یہ سیدھا کہا ہے کہ دیکھیں غلطی ہم سے بھی ہو جائے، تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ ہمارے کوئی عالم ہیں، بڑے ہیں، قاری صاحب ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. نہ، یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے کہ قاری صاحب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں ہو، آیت ہوگی یا حدیث ہوگی. اگر ہے تو پھر ہم مان لیں گے. وہ بات تو اللہ رسول کی، آپ کی بات تھوڑی مان رہے ہیں. تو یہ جو ایک معیار لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس میں علماء کا ہی دخل ہے. 14ویں صدی کے علماء ہیں یہ، جو آپ سے کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی بس. تو یہ بات ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ اس کے رسول سے جو بات ثابت ہو جائے وہ دین ہے. میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اصلاح کا حق ہر آدمی کا ہے. ہر انسان چاہے وہ بڑا عالم ہو یا عام آدمی ہو، وہ میری اصلاح کر سکتا ہے اسی معیار پر جو معیار اللہ اس کے رسول نے بتایا. بات سمجھ میں آنی چاہیے. اگلی آیت ہماری وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا اور ابن اللہ کا نام لیا جائے. یعنی کہ وہ مکہ کی بات بھی ہو رہی. اس کی شان نزول یہ بھی ہے اس آیت کا کہ مکہ میں ایسا ہوا ہے کئی دفعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا گیا ہے، جبکہ اتنا تشدد کیا گیا. طائف کے لوگوں نے پتھروں سے مارا، کسی نے کہا دیوانہ، کسی نے کہا مجنون، کسی نے کہا پاگل، کچھ نہ کچھ. وہ قرآن کی آیتوں میں لکھا ہے کہ ان کو مجنون بھی کہا گیا، ان کو گالیاں بھی دی گئی. جبکہ یہ بات طے تھی پورے مکہ کے اندر کہ بھئی اس پر مدینہ مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ ہم میں سب سے بہترین شخص کا نام ہے محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو ان کا نام ہو گیا محمد رسول اللہ. اللہ نے ان کو رسول بنا دیا تو نبی بن گئے وہ. تو جب وہ رسول بنے تو یہ ان میں سے کافی لوگ الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا جی نہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کیا ہے. ہمارے باپ دادا کا دین تھا نا، وہ 360 بت مکہ میں رکھے ہوئے تھے. یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ 360 بت مکہ میں موجود تھے، جن کو پتہ ہے مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا اور بتوں کو توڑا اور کہا کہ آج سے صرف ایک اللہ ہی ہوگا اور کوئی بت یہاں پر نہیں ہوں گے، کوئی شرک نہیں ہوگا. وہ دین کیا تھا؟ وہ دین محمد، وہ تھا دین عبد المطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ موجود نہیں تھے،
وہ تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا بچپن میں. ان کے دادا موجود تھے جو اللہ کے رسول کی حمایت بھی کرتے تھے, کہتے تھے میرا پوتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں وہ کہتے تھے میں اس کی بات نہیں مانوں گا. نبی کا انکار کر دیا انہوں نے. جب انہوں نے انکار کیا, ان کا دین کون تھا؟ مشرکین مکہ تھے. ان کے سردار کون تھے؟ اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب اور چچا کا نام ابو طالب, حضرت علی کے والد. دنیا جانتی ہے کہ ان سے آخر تک حدیث میں لکھا ہوا ہے, بخاری میں بھی, کہ ان سے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں آپ, کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کیا کہا؟ آخری الفاظ کیا تھے؟ عبد المطلب کے, حضرت علی کے والد. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کے دین پر ہوں, عبد المطلب کے دین پر ہوں. اے محمد میں تیری بات نہیں مانوں گا, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, کیونکہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. تو آپ سے سوال میرا یہ ہے, آپ کوئی بھی ہے, کسی مسلک سے ہے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے, کوئی بھی شخص ہو, آج ہو یا پہلے کبھی کوئی تھا یا آج ہے 14 سال کے اندر, کیا وہ دین پر ہے؟ نہیں. جیسا کہ ہم بابا کے دہل کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی نہیں, تو کافر ہے وہ. بابا کے دہل ہم کرتے ہیں, ویڈیو بنا رہا ہوں, پوری دنیا کو جس سنے گی میری ویڈیو دیکھے گی, میں کہہ رہا ہوں قادیانی کافر ہے تو کافر ہے. اب رہا مسئلہ, کچھ لوگ یہ پیدا ہو گئے کہ جی کافر شیعہ کافر. میرا ان سے اختلاف ہے. میں شیعہ بھائی کہتا ہوں, بھلے ہمارا ان کا زیادہ شدید اختلاف ہے, لیکن میں انہیں کافر قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے انہوں نے کلمہ بڑھا دیا, وہ جانے, وہ اللہ جانے, ہم ان کے ذمہ دار نہیں. لیکن چونکہ کلمے کی بنیادی دعوت انہوں نے بھی یہی پڑھی ہے, لا الہ الا اللہ محمد کا کلمہ یہی شروع ہوتا ہے. دیوبندی کا, بریلوی کا, اہل حدیث سب کا کلمہ یہی ہے. لہذا جو بھی اس کلمے پر ہے وہ ہمارا بھائی ہے, بھلے ہمارا اس کا اختلاف ہی صحیح. اور ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں پہلے قرآن سے دیتے ہیں, یعنی قرآن سب سے پہلے قرآن. جیسے وہ کسی نے لیڈر نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے پاکستان, ہم اس بات کو رد کرتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے, سب سے پہلے اسلام ہے. اگر اسلام ہے تو پاکستان ہے, اگر اسلام نہیں ہے تو ایسے پاکستان کو ہم چاٹیں گے کیا؟ بے دین پاکستان کی سزا تو ہمیں مل تو رہی ہے. بڑے بڑے سیاستدان آگے جو بے دین تھے, جنہوں نے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آگے پاکستان کے لیڈر بن گئے اور تباہ و برباد کر دیا پورے ملک کو. عوام کو جو ہے آج کس حالت میں پہنچا دیا. تو میں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ میرا تعلق ہے, لیکن اتنا سینس تو مجھے بھی ہے کہ سزا کس چیز کی ملتی ہے؟ بے دینی کی. جب دین پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں, اور جب دین چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. جب اللہ ناراض ہو جائے تو پوری دنیا آپ کا ساتھ دے, کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ فیل. پاکستان فیل چل رہا ہے, اس لیے چل رہا ہے کہ ہم بے دینی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سے ناراض ہے. اس سے پوچھ لو, عام آدمی کہتا ہے ہاں یار ہمارے اعمال ہی برے ہیں, اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. اتنی مہنگائی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی. تو بھائی دین تو دین سے نکلی ہے, سیاست بھی دین سے ہی ہے. جدا اگر ہو سیاست, دین سے جدا ہو سیاست تو زیادہ تھی چنگیز دی. یعنی سیاست بھی دین ہے. عمر سے بڑا سیاستدان دنیا میں پیدا ہوا ہے ہو بھی نہیں سکتا. اللہ کے رسول بڑے زبردست سیاستدان تھے, اللہ کے رسول تھے, تمام صحابہ کرام تھے, خلفائے راشدین تھے, تمام کے تمام بہترین انہوں نے حکومتیں کر کے دکھائیں. حضرت عمر جیسی حکومت دنیا میں کوئی حکمران کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ دین ہی حق ہے اور سچ ہے, اور وہی ایک ایسا فارمولہ ہے جس سے ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام ہو سکتا ہے. دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اگر دین چھوڑا جائے گا تو بڑی بھیانک سزا اس دنیا میں بھی ہے, اور آخرت میں تو پھر کیا ہوگا وہ تو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہی ہم مریں گے تو قبر میں ایک کھڑکی کھلے گی. دین کے ساتھ کیا کون سی کھڑکی کھلے گی؟ جنت کی. اور بے دینی کے ساتھ کیا ملے گی؟ جہنم کی کھڑکی کھلے گی قبر کے اندر. وہیں سے ہماری قیامت شروع, مرتے ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو ہم بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اللہ کے گھر سے روکنا, یعنی مسجد الحرام کے اندر سے اللہ کے رسول کو روکا گیا, صحابہ کرام کو روکا گیا, ان کو ہجرت کرنی پڑی, ان کو مدینہ جانا پڑا, پھر مکہ فتح مکہ ہوا بعد میں. تو یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نام سے روکا گیا. اولئک ما کان لهم یدخلوها الا خائفین, ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. یعنی کہ جب آپ دین پر نہیں ہو, مشرکین ہو, تو پھر آپ کو وہاں جانا آسان تھوڑی, اللہ کا گھر ہے وہ. تو بعد میں اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد منع کر دیا کہ بھائی آپ مشرکین داخل نہیں ہوں گے مسجد الحرام میں, اور آج تک پابندی ہے کہ نہیں آ سکتے آپ.
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ رسوائی کیا ہے؟ بے دینی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بے دینی جب بھی ہوگی، میری ذات میں ہو، کسی بھی شخص میں ہو، جب وہ دین کا عمل چھوڑا جائے گا تو نتیجہ صفر نکلے گا، اور اللہ کی مدد شامل حال ہرگز نہیں ہوگی، قطعا نہیں ہوگی جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑیں گے۔ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ جو بے دین کے بعد کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ ہم وہ اختیار کر لیں، اور جیسے دنیا کر رہی ہے، تجربے کر رہی ہے دنیا، پوری دنیا مل کے کر رہی ہے، جی آج ایسا کر لو، جی ایسا کر لو، جی ایسا کر لو تو یہ ملکوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے، بہترین نہیں ہوں گے۔ کب صحیح ہوں گے؟ کم از کم، پوری دنیا کو چھوڑو، کم از کم 58 ملک جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں، وہ 58 ملک تو ایک ہو جائیں، ایک دین پر آ جائیں، ان کی سلطنتیں جو ان کے بادشاہ، ان کے بڑے جو بھی ہیں، وہ اگر ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کے بعد یہ پالیسی بنا لیں کہ بھائی ہم مسلمان ایک ہیں، اور مسلمان کو تکلیف ہوگی تو پوری دنیا کے مسلمان کو تکلیف ہوگی۔ مثال کے طور پر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، انڈیا ظلم کر رہا ہے، اور انڈیا کے مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال کی کمزوری ہے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب تو عرب ملک بھی لگ گئے، عربوں کو تو دیکھو تو وہ بھی یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ چل رہا ہے، سب کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ اس سے مال، وہ بھی کہتے ہیں فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے۔ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کے لیے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ پاک راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں، اب آگے پوری آیتیں آئیں گی کہ ہم زمین سے خزانے اگلیں گے، آسمان سے رحمتیں نازل ہوں گی جب دین حاصل ہوگا، دین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں اگر ہم بے دینی کریں گے تو ان کے لیے کیا ہو؟ دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، جہنم کا عذاب، اس سے بڑا تو کوئی عذاب ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سوال آیا کہ بھئی سواری میں بیٹھے ہوئے ہم، پہلے اونٹ وغیرہ ہوتے تھے تو اب بیٹھے ہوئے اونٹ، وہ ایک پگڈنڈی سے گزر رہا ہے، مڑ رہا ہے راستہ، مڑتے مڑتے اب ہم اونٹے بیٹھے ہوئے، نماز کا ٹائم بھی ہے، کیا کریں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ سوال آیا نا، تو اللہ کے رسول نے آیا کہ تم جیسے بیٹھو ویسے ہی پڑھ لو، بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، ظاہر ہے ابھی تو جماعت نہیں ہو سکتی، پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں یا کہیں گھوم رہے ہیں ایسے۔ اب آج کیا ہے؟ جہاز ہے، ایروپلین۔ جہاز میں جب کوئی مسافر بیٹھا ہوتا ہے تو جہاز تو اس کا کوئی ڈائریکشن تو نہیں ہوتا، وہ تو اپنے روٹ پہ چل رہا ہے، ادھر قبلہ تھا، ادھر مڑا تو قبلہ ختم ہو گیا، سمندر میں ایسے چلا گیا، ایسے چلا گیا، جیسے بھی جائے گا وہ، تو آپ کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا۔ تو اس پر آپ نماز تو پڑھنا ہے آپ نے، ظاہر جماعت نہیں ہو سکتی جہاز کے اندر۔ اس طریقے سے اور بھی کوئی چیز سواری ہو سکتی ہے، ٹرین بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، بیٹھے بیٹھے ہی پڑھنا ہے آپ کو، جماعت تو ہو نہیں رہی ہے، آپ وہیں پر ہی، آپ کا وضو ہے، آپ نماز بیٹھے بیٹھے کر لیں، سیٹ پہ پڑھ لیں، جہاز کی سیٹ پہ پڑھ لیں، ٹرین کی سیٹ پہ پڑھ لیں، لیکن ڈائریکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیوں کہ مجبور ہے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جہاں چاہے رخ کر لو، مشرق مغرب میں سب جگہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور قبول کر رہا ہے آپ کی نیت کے مطابق، کیونکہ واسع وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اس چیز کو۔ عیسائی وغیرہ کہتے ہیں نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کسی نے یہ مریم اللہ کی بیٹی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اب ہمارے 3 خدا بنا لیے، ایک فلانا خدا، ایک فلانا خدا، تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے چھوٹی سی سورۃ اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک، یعنی تمام بشری تقاضوں سے اللہ پاک ہے، کہ اللہ کو کسی بیوی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی بچوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو کھانے پینے سونے کی ضرورت نہیں، یہ چیز ساری اللہ کے علاوہ سب میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام، اللہ کے بعد کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام، تو انبیاء کرام علیہ السلام شادی بھی کرتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ پاک نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہم سبحان محمد کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تمام بشری تقاضوں سے پاک ہے۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی اللہ کے برابر ہے تو وہ شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات میں، کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے، اولیاء کرام، انبیاء کرام سب بشر ہے، اور اللہ واحد اکیلا ہے جو بالکل رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے۔
آگے میں بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. سب کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ. کل لہ قانتون، سب اسی کے زیر فرمان ہے. بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا. جیسے قرآن سورہ یاسین کے اندر بھی کہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہم تو جو کام کا ارادہ کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں بھائی ہو جا، ہو جاتا ہے. اگر ہم کوئی چیز بنانے پہ آئیں گے، بلڈنگ، عمارت، کچھ، تو ہم کیا کریں گے؟ مٹیریل لائیں گے، را مٹیریل لائیں گے، بھائی سیمنٹ لائیں گے، بجری لائیں گے، کھڑکی، دروازے، یہ سب چیزیں لائیں گے. اللہ جب کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز لاتا نہیں ہے، اسے کوئی چیز بدیع کا مطلب ہے کہ پہلی بار ہی اس نے پیدا کر دیا ایسے ہی صرف حکم سے. نہ اس نے مٹیریل پہ اکٹھا کیا، نہ کچھ بنایا، نہ کچھ نہیں کیا. تو خالی کہا ہو جا، کائنات ہو گئی، بن گئی کائنات. اب بھی سب کام اس کے حکم سے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پروسیس ہوتا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. یعنی یہ بھی ایک سوال کرتے تھے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ اللہ تمہارے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ وحی لاتے ہیں. ارے بھائی اگر ڈائریکٹ اللہ ہم سے آواز دے، ہم سے باتیں کرے، جیسے آپ کہتے ہو کہ اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ بات کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے یا اور نبی تھے، نبیوں سے اللہ آواز سے بات کرتا ہے، آواز آتی ہے اللہ کی پردے کے پیچھے سے، اللہ سامنے تو نہیں آتا. اور کسی نبی کے جیسے معراج کا واقعہ ہے، اس میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی قرآن نے کہہ دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، قرآن کی آیت ہے. وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر آنکھ کو دیکھ سکتا ہے نا. آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے. تو یہ اس آیت میں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ، معراج کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر اور وہاں انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب واپس آئے تو اما عائشہ نے سوال کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. آیت تو انہوں نے سنائی نا ہمیں. قرآن کی آیت کس نے سنائی؟ اللہ کے رسول نے، کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو کیا ہوا؟ پہاڑ کا ریزہ ہو گیا. جب تجلی آئی اللہ کی، اللہ تھوڑی آیا، اللہ کی تجلی تھی. اللہ نے کہا خالی تجلی ڈالوں گا اس پہاڑ پہ اور دیکھنا کیا ہوگا. وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا اس کا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کافی دن بے ہوش رہے، بعد میں اٹھے تو اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کو کوئی آنکھ برداشت، نبی تھے، نبیوں کی نبی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، تو کوئی اور کیا دیکھے گا؟ کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے کہ جی میں نے اللہ کو دیکھا، خواب میں بھی دیکھا، تو غلط دیکھا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ خواب میں تھوڑی آئیں گے، اللہ کسی خواب میں نہیں آتے. تو بات یہ سب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، مگر چونکہ اپنے مسلک کے لوگوں کو جو کہ کم علم ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اپنے مسلک کے لوگوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسے کر لو، ایسا ہے، یوں ہے، وہ ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں. تو میں تو بھائی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں تو آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. آیت سنا رہا ہوں، آیت آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، پتہ چل جائے گا. آگے فرمایا کہ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. یعنی ہمیں بھی ایسے ہی آئے جیسے آپ کہہ رہے ہو، جیسے اللہ سے آپ نے جو ہے بہت سی نشانیاں اللہ کی دیکھی، اللہ کی آواز سنی. اللہ کی آواز تو کوئی عام آدمی نہیں سن سکتا، نبی تو کوئی سن بھی لیتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی سے اللہ آواز دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم میں تیرا رب ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ چاند رب ہے میرا، ہو سکتا ہے سورج میرا رب ہو، لیکن جب آواز آئی کہ اے ابراہیم میں تیرا رب ہوں تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اللہ یہی ہے. لیکن نظر تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں آیا. کسی آیت میں نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بات کر رہے تھے سامنے کھڑے ہو کے، نہیں. یہ ہے کہ آواز آئی، یہ تو قرآن میں ہے کہ آواز آئی. اور نبیوں کو آواز آتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اللہ کے رسول ہو گئے، ان کی آوازیں سب جب کوئی دور پہ جاتے ہوں گے ظاہر بات ہے اللہ سے کوئی بات چیت بھی ہوتی ہوگی، لیکن سامنے ہو کر یہ ایک جھوٹ ہے جو ثابت نہیں ہے کہیں. آگے فرمایا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. وقال الذین کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی. اور
ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. یعنی کہ وہ بھی کچھ لوگ اور بھی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے. ہر نبی کے دور میں اس قسم کے سوالات آتے تھے کہ آپ سے اللہ بات کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کیوں کرے گا؟ اللہ تو اپنے نمائندہ اپنے رسول سے کرے گا نا، جس کو رسول کا مطلب نمائندہ، وہ اللہ کا رسول، اللہ کا نمائندہ، تو ان سے بات کرے گا، ہر ایک سے تھوڑی کرے گا اللہ. آگے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی. یعنی کہ اگر آپ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے. آپ غور و فکر کریں اللہ کی آیات میں. آیت کہہ رہی ہے کہ میں اکیلا بارش برساتا ہوں، آیت ہے نا، آپ ذرا غور کر لیں. کوئی بھی شخص کھڑا ہو کہہ دے کہ نہیں اللہ نہیں کرتا، میں بارش برساتا ہوں، تو ہم اس سے کہیں گے دیکھ پروف بھائی. مثال کے طور پہ کوئی ابھی کہہ دے کہ میں بارش برساتا ہوں، اللہ نہیں برساتا، اسے کہیں گے جی ابھی بارش برسا کے دکھا دے. برسا دے گا؟ سوال ہی نہیں کر رہا. وہ تو جب ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسانا. اسی طریقے سے بہت سی آیتیں ہیں قرآن کے اندر جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میاں بیوی ملتے ہو، کیا اولاد تم پیدا کرتے ہو؟ ہے نہیں آیت قرآن سورہ واقعہ میں ہے. اور جو تم بیج ڈالتے ہو زمین میں، کیا تم اس کا درخت بناتے ہو؟ گٹلی ڈالی میں نے، کھجور بن گئی، درخت بن گیا. کیا کسان نے بنائی؟ کسان نے تو پر وہ ڈالا، پانی میں دیکھ بھال کی. گٹلی کو کون پھاڑ رہا ہے؟ ایک آیت میں کہا گٹلی کون پھاڑتا ہے؟ گٹلی کو پھاڑنا، پھر اس میں سے کمپل نکالنا، پھر اس کا پودا نکلنا، پھر اس کا درخت بننا، پھر اس میں طرح طرح کی پھل فروٹ پیدا کرنا. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ نہیں کرتا میں کرتا ہوں؟ ایسا کوئی ہمیں تو نظر نہیں آیا آج تک. پورے جن و انس مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیے ہیں بہت سی آیتوں میں. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. قرآن کی مثال دی ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب کوئی جن اور انس سارے مل جائے اور لا کے دکھا دیں ایک آیت. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، سارے جن اور انسان سب مل جائیں اس قرآن جیسی کوئی ایک کتاب لے آئے. دنیا کو پتہ ہے قرآن کے مقابلے کی کتاب دنیا میں ہے؟ کسی عالم کی، کسی کی، یہودی کی یا عیسائی کی یا کسی کی بھی کوئی کتاب لا کے دکھا دو آج تک یا قرآن کے مقابلے کتاب یہ ہے. اس کا مطلب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، سچ اور حق یہی ہے. اور اللہ کی کتاب کے مقابلے کی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. جیسا اللہ کے مقابلے میں کوئی رب نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان بشر نہیں ہو سکتا. کوئی نبی بھی نہیں ہے ان کے مقابلے. تو پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں جی بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، چیلنج ہے. آگے فرمایا اس طرح پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، ان کے دل جیسے ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کرنی. یعنی جو آدمی ایمان لانا چاہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ ایسے ہی چیزیں نہیں پیدا ہو رہی ہیں. کوئی گھڑی کہاں سے بنی؟ یہ فلانی کمپنی نے بنائی. تو یہ کائنات ایک ہی نام ہے اللہ، اللہ نے بنائی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بالحق، اللہ کے رسول کو حق کے ساتھ اللہ نے بھیجا. بشیروں من، مقصد کیا تھا؟ خوشخبری دینا، نیک اعمال کرنے کی خوشخبری. کیا ہے سب سے بڑی خوشخبری؟ جنت، کہ تم نیک اعمال کرو گے تمہیں جنت ملے گی. اور نذیرہ ہے ڈرانا، یعنی کہ گناہ کرتے رہو گے، نافرمانی کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ تو صرف دعوت پہنچا دیں، منوائے نہیں کسی سے. تبلیغ کیا ہے؟ کہ دعوت قرآن پہنچا دی جائے. یہ کس سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو عمل کر، میں کہہ رہا ہوں تو عمل کر. یہ تو کسی کو نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا ایک آدمی میرے سامنے، میرے گھر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. میں کیا کروں گا؟ اس کو ترغیب دوں گا، سمجھاؤں گا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تو نماز پڑھ رہے. نہیں تو میں، ہاں ماں باپ کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ، بچے کو مار بھی دیتے ہیں، چاٹا واٹا بھی مار دیتے ہیں، بھائی نماز تو نہیں پڑھا تو یہ تو، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن کسی عام آدمی کو کوئی شخص ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے کہ بھائی تو نماز شروع کر دے آج سے، نہیں تو میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں. چاہے وہ عالم بھی ہو، چاہے وہ استاد ہی ہو. استاد مار بھی دیتے ہیں، لیکن وہ زبردستی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا کسی سے. اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ہوگا. تو آپ بھی جو ہے، جب کوئی شخص جہنم میں جائے گا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو ہم آپ سے جہنمی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ جہنم میں کیسے آ گیا، کیونکہ وہ جو آیا ہے وہ اپنے عمل سے آیا ہے. تو ذمہ دار کوئی کسی کا نہیں ہے. جیسے کہ آیت میں تَزُرُ
وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. میں اگر غلط کام کر رہا ہوں تو سزا تو مجھے ملے گی نا، میرے والد کو میرے بھائی کو تھوڑی ملے گی، میری والدہ کو تھوڑی ملے گی. وہ تو میں نے خود کیا غلط کام بالغ ہونے کے بعد. بچے اگر کرتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد سزا صرف اسی کو ملے گی جس نے جو عمل کیا. آگے فرمایا ایک آیت وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی نہ نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جو آ رہا ہے جی قرضے یہ فلانا، کیوں؟ اس کو اسی کی طرح عمل کرنا پڑے گا جیسے یہودی کر رہے ہیں، جیسے نصرانی کر رہے ہیں. یعنی یہود و نصارہ آج کل مالک وہی بنے ہوئے نا سارے، IMF اور فلانا ورلڈ بینک ان کے ہاتھ میں، انہی کے ہاتھ میں. اور دیں گے کس کو؟ وہ جو ان کی تابع داری کرے گا. یعنی کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی کرنا پڑے گا. سود کھا رہے ہیں تو ہمیں بھی سود کھانا پڑے گا. وہ شیپ بناتے ہیں ہم بھی شیپ بناتے ہیں، وہ ٹائی لگا کے گلے میں ہم بھی بناتے ہیں، کیونکہ ہم تو انہیں کی پیروی کر رہے ہیں. اگر پیروی نہیں کریں گے، میرے ایسا مولوی چلا جائے وہاں پر کہ لاؤ بھائی مجھے اتنے ارب ڈالر دو پاکستان کا، میں فلاں، تو پہلی بات تو ہم پاکستان میں کوئی آئے گا بھی نہیں. ایسا ہیں بہت سے نہیں آتے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے. بہت سے علماء بھی ایسے ہیں، ان کی حرکتیں بھی کچھ غلط ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، بہت سے لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں دیتے. الیکشن کرتے ہیں تو وہ بیچارے کو ووٹ بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کہ یار اس کے کردار ایسا ہے کہ لوگوں نے کہا یار فرقہ بندی یا بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے علماء سے بھی لوگ متنفر ہیں. تو کیا قصور ہمارا یہ؟ جو لوگ دین جانتے ہیں وہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ رزلٹ تو یہی آئے گا. پھر آگے فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرو گے جب تک وہ تمہارے سے راضی نہیں ہوں گے. تو راضی ہو رہے ہیں، جو پیروی کر رہے ہیں ان سے راضی ہیں. ان کو لون بھی دے رہے ہیں، قرضے بھی دے رہے ہیں، قرضوں میں سود بھی دے رہے ہیں، اور سود والے قرضے دے رہے ہیں دبا کے ستیہ ناش مار دیتے ہیں. سود دینے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا ہماری فلاحی تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں سود میں دبا رہے ہیں تاکہ یہ سود کی طرف آ جائیں اور اللہ ان سے ناراض ہو. کیونکہ اللہ رسول سے جنگ ہے نا سود تو. لیکن وہ کیا کام ہو رہا ہے؟ کوئی کام نہیں ہو رہا اس پہ. سب دعوے کرتے ہیں جی ہم پاکستان کو ایسا کر دیں گے، ویسا. کچھ بھی نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے. جب تک دین حق، دین محمدی نہیں آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا دین جو فرقہ بندی سے پاک ہے وہ نہیں آئے گا تو کوئی بھی کامیابی نہیں ملے گی. آگے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجیے بے شک ہدایت، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت قرآن. اللہ کی ہدایت تو قرآن نا بھائی. قرآن کے بعد حدیث ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں. تیسری چیز کون سی ہے؟ ہی کچھ نہیں. لیکن بنائی گئی ہیں، بہت کچھ بنا دیا گیا ہے کہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی بن جاؤ، یہ مسلک اختیار کر لیے گئے، فلانے مسلک میں آ جاؤ، تم چلے جاؤ. ہم یہ دعوت نہیں دے رہے الحمدللہ، ہم تو کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں. یہ قرآن حدیث ماننے والا اہل حدیث ہے نہیں، اہل حدیث بھی نہیں. اہل حدیث ہوتے تو پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے اپنی مسجد. ہم اپنی مسجد نہیں ڈھونڈتے. ہمیں تو یہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ جہاں بھی اذان ہو آپ کھڑے ہوئے ہو، جہاں اذان ہو سب سے قریب مسجد ہو اس میں چلے جاؤ، بشرطے کہ مسجد ہو. میں مندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، گرجا کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسجد جو بھی ہو وہ سمجھ لو مسلمانوں کا گھر، اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے. مسلک کیا لکھا ہوا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ مجھے تو اللہ سے مسلک پوچھے گا ہی نہیں میرے سے کہ تو کون تھا. اور اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہے گا جنت میں چلے جاؤ بھائی، دیوبندی چلے جاؤ، بریلوی چلے جاؤ، تو نہیں کہے گا. اللہ تو کیا کہے گا وامتازوا الیوم ایھا المجرمین، مجرمین کو الگ کرو. امتاز الیوم ایھا المجرمون، جو مجرم ہے ان کو الگ کرو، یعنی جو گناہ گار ہے. سو نیکی اور بدی کا فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا. جو قرآن نے نیکی بتائی وہ نیکی ہے، جو بدی بتائی بدی ہے. اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ کی کوئی حمایت مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے نہ مددگار. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد نہیں کرتا کہ جو کسی کی خواہشات کی پیروی کرے، بشرطے کہ وہ اپنے اللہ کے دین کی حق کی ہدایت کی پیروی کرے گا. جیسے کہ آیت میں انہوں نے کہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت ہے فمن تبع ہدایا، جس نے ہدایت کی پیروی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم، نہ اسے خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا. کامیابی ہے. آگے فرمایا، ہاں اب یہ سورہ بقرہ کی 121 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں میں، اور اس رکوع کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں. اس کو پڑھنے کے بعد میں اس کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ کروں گا کہ آیت کا مقصد کیا.
الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اچھے انداز سے تلاوت جو دل میں خوشی ہو اس کو سننے کے بعد. اولئک یؤمنون بہ، اور یہ لوگ ہی وہی لوگ اس پر ایمان لائے ہیں جو اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں، اس آیت کو سمجھیں اچھی طریقے سے کہ یہ قرآن مجید کا پہلا تقاضا ہے. جیسے ہم نے کہا ہے نا قرآن مجید کے 5 تقاضے، 5 ڈیمانڈ آف قرآن: تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ، تنفیذ. قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا اچھے انداز سے، لحن سے، قرأت سے، تجوید سے، اور پھر قرآن کو سمجھنا، اس کا ترجمہ سمجھ کے آیتوں میں غور کرنا، قرآن کو سمجھنا، اور پھر قرآن کو تلاوت کرنا، سمجھنا، اور پھر تبلیغ کرنا. یہ بھی اس کی بھی ہر جو ہم نے بتایا ہے 5 تقاضے، 5 تقاضوں کی 5 آیتیں ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے. اب بولیں گے یہ پہلا تقاضا، ہم بولیں گے الذین البقرہ کی آیت نمبر 121. دوسرا تقاضا قرآن پر جو ہے تلاوت، تدبر، غور و فکر. بہت سی آیتیں ہیں، افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہیں؟ اس کا مطلب یہ دوسرا تقاضا. تیسرا تقاضا کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس چیز کی تبلیغ کیجیے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے. اس سے پوچھو وہ کہے گا یہ قرآن نازل ہوا، تبلیغ بھی قرآن کی. اگر قرآن نہیں ہے، کہیں تبلیغ ہو رہی ہے اور قرآن نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ تبلیغ نہیں ہو رہی، وہ تو خالی انجوائے ہو رہا ہے، گھومنا پھرنا بس خالی. تبلیغ کیا ہے؟ قرآن بیان کیا جائے، بانگ دہل قرآن بیان کیا جائے، اور قرآن کو جو ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ تبلیغ، تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ، عمل کرنا. سب سے مشکل تقاضا کیا ہے؟ عمل کرنا. قرآن تو قرآن پر عمل اصل چیز ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں قرآن نے بیان کی ہے. ایک چیز تو ہے نہیں اس کے اندر، پوری لسٹ ہے، یہ سارے کام کرو، یہ جو قرآن پہ عمل ہے. آگے بڑھو، میں یہ بھی بولا، اور جو اس کا انکار کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں. یعنی یہ ساری کی سارے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گاڑی جب منزل پہ پہنچتی ہے جب 5 گیئر ڈالے جائیں. اگر ایک گیئر ڈال دیں تو گاڑی آپ کو منزل پہ پہنچائے گی نہیں. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے پورے ملک میں، خاص طور سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں. تو یہاں پر تو قرآن سے بالکل نابلد ہو رہے ہیں لوگ، پڑھتے نہیں، نہ سمجھتے، نہ کوشش کرتے، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا ہماری دعوت صرف یہی ہے. مومنٹ رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک، میری تحریک نہیں، کچھ بھی آپ کی نہیں، اس کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک تھی، دین اسلام. وہی دین اختیار کرنا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور فرقہ بندی سے پاک تھا وہ. تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. اگر ہم نے بھی کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عمل کی توفیق دے تو ہم کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ چینل جو ہے ہمارا، اس کو سبسکرائب کیجئے، دیکھیے، اور اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے. اگر آپ قرآن کو لائک کرتے ہیں تو اللہ آپ کو لائک کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.